بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، میرا نام عدنان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 4 ایسے خوابوں کا ذکر کروں گا جن کو وہ خواب آتے ہیں ان پر جادو یا جنات کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس برے خواب کے اثر کو کیسے زائل کرنا ہے، اور اس جادو کے علاج کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلا خواب یہ کہ جادو اور جنات کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو خواب میں جانور نظر آتے ہیں۔ وہ جانور بھینس ہو سکتی ہے، بیل ہو سکتا ہے، اونٹ یا شیر وغیرہ، کوئی بھی جانور ان کو اپنے پیچھے لگا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ خواب میں ان کو مار رہا ہوتا ہے یا مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا ان کو نظر آتا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا۔ تو عموماً جو جادو کے مریض ہوں گے ان کو یہ خواب لازمی آتا ہے۔ جادو جن پر جنات کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، اور بس اوقات اس میں بھی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ یہ کہ ایک ہی جانور بار بار نظر آتا ہے یا مختلف جانور نظر آتے ہیں۔ جس کو ایک ہی جانور بار بار نظر آتا ہے وہ جادو جنات کے ذریعے ہو سکتا ہے یا صرف جنات کا جادو ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جس کو مختلف جانور نظر آتے ہیں، یہ بھی جادو میں ہی آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ویسے ہی جانور آپ کو خواب میں نظر آتے ہیں تو یہ جادو نہیں ہے۔ اگر آپ جانور کو اپنے پاس کھڑا دیکھتے ہیں، کھاتا پیتا دیکھتے ہیں، کچھ نہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں یا چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو یہ جادو نہیں ہے۔ جانور اگر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے یا آپ کو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور آپ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچ نہیں پا رہے، اور آپ پریشان ہیں، بے بس ہیں، چیخ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، تو یہ جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوسرا خواب جو جادو کے مریضوں کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سانپ، چھپکلی یا موذی چیزیں خواب میں دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کو کاٹتی یا ان کے پیچھے لگی ہوئی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو سانپ یا چھپکلی نے کاٹ لیا ہے یا کاٹنے یا ڈسنے کے لیے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ جادو جنات کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کا خواب آئے، پہلا یا یہ والا، تو یہ بات یاد رکھیے کہ فوراً سب سے پہلے اس کا اثر زائل کرنا ہے اور اس کو معمولی خواب نہیں سمجھنا۔ اس کو معمولی خواب سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو اس کا اثر آپ پر ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اگر سانپ، چھپکلی یا کوئی بھی موذی جانور آپ خواب میں چلتا پھرتا دیکھتے ہیں اور وہ آپ کسی قسم کا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ چیز جادو میں نہیں آتی۔ تیسرا خواب یہ کہ جادو کے مریض خود کو کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بند گلیوں میں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں یا کسی کمرے میں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں یا کسی گھر میں، وادی میں یا کسی جنگل میں اپنے آپ کو پھنسا ہوا دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ تیسرے خواب کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں اور آپ لکھ نہیں پا رہے۔ آپ کو پیپر تو آتا ہے اور آپ لکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن آپ لکھ نہیں پا رہے۔ تو اس طرح کے خواب بھی عموماً جادو کے مریضوں کو ہی آتے ہیں۔ اور چوتھا خواب یہ کہ اپنی چیزوں کو خواب میں گم شدہ دیکھنا، یعنی آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے اور آپ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو مل نہیں رہی ہوتی، تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ جیسے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم خواب میں اپنا جوتا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مل نہیں رہا ہوتا، دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ملتا۔ جیسے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنا قلم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں ملتا۔ اسی طرح ہم خواب میں اپنی گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی اور ہم بے بس اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے خواب ہیں جو سخت جادو والے مریض کو آتے ہیں، اور اگر ان 4 خوابوں میں سے آپ کو کوئی ایک بھی خواب آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو جادو جنات کا مسئلہ ہے۔ اگر ان 4 خوابوں میں سے آپ کو کوئی خواب آتا ہے تو یاد رکھیے سب سے پہلے آپ نے اس کا اثر زائل کرنا ہے، اور اثر زائل کرنے کے لیے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں اس خواب کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صدقہ کر دیں، 2 نفل پڑھ لیں، اور آپ نے اللہ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگنی ہے۔ پھر اس کا اثر زائل کرنے کے بعد آ جاتی ہے اس کے علاج کی باری۔ آپ نے اس برے خواب کا اثر زائل کر لیا ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ اس کے علاج میں ہرگز بھی کوتاہی نہ کریں،
اور اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ پڑھائی کرنی ہے، اور یہ پڑھائی ہر قسم کے جادو کے لیے مؤثر ہے۔ وہ پڑھائی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 7 مرتبہ، اور آخری 3 کل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ صبح شام پڑھ کے پانی اور تیل پر دم کر لیں، پانی پی لیں اور تیل کو اپنے جسم پر لگا لیں۔ اگر کسی بھی قسم کا جادو ہوگا تو اس عمل سے انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے بھی آپ جادو یا جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اور جتنی زیادہ ہو سکے استغفار کثرت سے کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا یا کوئی پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے وہ دور ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق بہم پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ 4 خواب ہیں جو جادو اور جنات کے مریضوں کو آتے ہیں۔ جس پر جادو یا جنات کا کوئی مسئلہ ہوگا اس کو ان 4 خوابوں میں سے کوئی ایک خواب آ سکتا ہے۔ اگر آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے، ان کو بھی اس طرح کے برے خواب کا اثر زائل کرنے کا طریقہ اور اس کے علاج کے بارے میں لازمی بتائیے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔